أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو من طیباتی، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ، امتکم، تمہاری امت، امتً واحدہ، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ، پر تم مجھے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، بس انہوں نے کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم، ان کے امرہم، اپنے معاملے کو، بینہم، اب آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی انہوں نے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے اپنے معاملے کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کل حزب بما لدیہ، اور ہر ایک گروہ، بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، فارحون، اس پہ وہ خوش ہے۔ فذرہم، پر چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمراتہم، ان اپنی ہی غفلت میں انہیں چھوڑ دیں، حتی ہی، ایک وقت مقررہ تک۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، کہ بے شک در حقیقت ہم، نمدہم، ڈھیل دے رہے انہیں، بھی من معالم و بنین، انہیں ہم زیادہ کر رہے ہیں مال میں اور اولاد میں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائی میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم فی خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ ہیں جو من خشیاتی، یعنی کہ رب کی حیبت سے، اپنے رب کی حیبت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ مشفقون کہتے ہیں ایسا ڈر جس میں محبت شامل ہو۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات، اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی دیتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، دھڑک، دل دہلتے رہتے ہیں اس سے کہ وہ، بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹائے جائیں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تم دیکھ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ، اپنے رسول کیا ہے، یا ایھا رسول، کہ میرے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یا وہ جو تمہیں پاکیزہ دیا ہے اس کو کھاؤ۔ پاک چیزیں سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو
خود بھی پاک ہوں اور حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں، یعنی حلال طریقے سے جو دی گئی ہیں اس کو کھاؤ۔ تو یہاں اس کے کہنے سے مطلب یہ کہ تو اس کی رہبانیت کے اور دنیا پرستی دونوں کو یہاں پہ کہ راہ اعتدال کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ مسلمان نہ تو کوئی راہب کی طرح ہوتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو رزق سے محروم کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا پرست کی طرف تو کوئی نہ حلال حرام کی کوئی تمیز اس کے بغیر ہر چیز پر منہ مارتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ حلال چیز کھاؤ تاکہ وہ تمہارے عمل الصالحہ، تو حلال چیز ہوتی ہے وہ عمل صالح کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ نہیں کہ آپ کوئی حرام خوری کے ساتھ کوئی عمل صالح کی کوئی معنی، کوئی یہ ممکن نہیں ہے کہ حرام خوری بھی کرے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے رسولوں سے کہا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اسی طرح مومنوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی جب پڑھیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں حلال قرار دی۔ تو یہ کہ ہر مسلمان کو کہا یہ گیا ہے کہ ہمیشہ پاک چیزیں کھائے، حرام کی طرف نہ جائے۔ حرام چیزیں کھانے سے ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، پھر آپ نے فرمایا آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، اور حرام ہی غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان حرام بھی کھائے اس کی دعائیں بھی قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا اس کو نواز بھی دے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں دینا اللہ تعالیٰ جو یہاں تو سب کچھ دیتا ہے، مگر ہوتا یہ کہ جس طرح آپ سے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے بھی؟ ہاں میں نے بھی چند قرات میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ بہترین، آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین اور پاک کھانا وہی ہے جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اور داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے، تو ہاتھ کی جو کمائی ہوتی ہے اس سے جو کھانا کھائے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر نبی نے کو کام کیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے ویسے ہی کھایا ہو۔ تو یہ پھر یہ بتایا کہ وہ انی بما تعملون علیم، اس میں حلال کھانے اور عمل صالح پر جزا کو جو وعدہ ہے اس کے خلاف پر سزا کی وعید بھی ہے، کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے کچھ چھوڑ دیا ہو کہ تم جو مرضی کرو اور کرتے رہو، میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ پھر یہاں فرمایا ان ہذه امتکم امۃ واحدہ، رسول سے فرمایا گیا ہے کہ بے شک تمہاری امت جو ہے وہ ایک امت ہی ہے، وانا ربکم فاتقون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی ایک امت سے مراد یہ کہ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی کہ تمہارا ایک ہی دین ہے، ایک ہی دعوت پر سارے جمع ہو۔ اسے یہ آگے جیسے بتا دے گا نا کہ وہ کیا کس چیز پہ ہر کسی کو یہی اللہ، تو ہر نبی نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، عمل صالح کرو۔ ہر نبی کی یہی تعلیمات نے، آپ سے فرمایا کہ نبی سارے حلاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہی ہے۔ دین میں ہے کہ دین شریعت جو ہے اس کے وقت کے حساب سے جو ہے وہ مختلف آئی، مگر ہر نبی کا دین اصل ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نبی کو یعنی بتایا کہ تم ایک ہی امت ہو، وہ انا ربکم فاتقون، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر ہوا کیا کہ بعد میں لوگوں نے کیا کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دین کو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ سب نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور پھر ہر گروہ جو ہے اس کا جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ گیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کری کس طرح سے؟ آپ سارے دن سارے نبی تو ایک ہی دین لائے، پھر لوگوں نے کر دیا کہ یہ اس کا دین ہے، یہ ابراہیم السلام کا دین ہے، اب کچھ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے، اور ہمارے کئی فرقے بن گئے، ہر کسی نے اپنی طرف سے تھوڑی سی چیزیں ادھر سے لے لی اور پھر واقعی اپنی طرف سے گھڑ لیا، تو وہ پھر اپنا ہی ایک نیا دین کھڑا کر دیا۔ تو وہ ہر کوئی اپنے اپنے اس پہ لیکن پھر ہو گیا یا گیا کہ پھر اس پہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی میں مگن ہے، یعنی جو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا کام کر رہا ہوں وہ سب صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، اسی پہ وہ خوش ہے۔ یعنی کہ وہ اگر ہمارے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو جتنے فرقے بنے ہر کوئی اپنا فرقہ اپنے آپ پہ خوش ہے، حالانکہ اگر وہ قرآن اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھے
تو کوئی پڑھتا ہی نہیں تو اس کو صاحب لگے گا کہ وہ اگر صحیح معنوں میں ذہن خالی کر کے پڑھے گا تو سمجھ لے گا کہ وہ غلط ہے، مگر اس کے باوجود وہ گمراہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ سمجھتا ہے۔ تو ہر فرقہ اسی لیے اپنے پہ ڈٹے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور وہ اسی پہ خوش ہے۔ پھر اس اللہ یہی فرما رہے ہیں وَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر چھوڑ دیجئے، چھوڑ دو انہیں، ڈوبے ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ تو آپ دیکھیں گے پہلا جو جملہ ہے ہر گروہ کے پاس جو کچھ اسی میں مگن ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے اس کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایک خلا ہے جس کو انسان خود سوچے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مکہ میں 5 6 سال سے لوگوں کو اصل دین کی طرف بلا رہے ہیں، دلائل سے سمجھا رہے ہیں، تاریخ سے نظریں پیش کر رہے ہیں، دعوت کے اثرات اور نتائج عمل لوگوں کے نگاہوں کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار بھی اس امر کی ضمانت دے رہا ہے کہ وہ ایک قابل اعتماد انسان ہیں، مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہ وہ لوگ اس باطل پر مگن ہیں جو ان کے باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے، وہی انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مگر یہی نہیں بلکہ وہ اس حد تک کہ ان کو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر درمی اور تان اور ملامت اور ظلم اور جھوٹ، کوئی بری سے بری تدبیر بھی ان کو ایسے نہیں کہ جو نیچا دکھانے کے استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو اس صورت حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل دین کی حق اور دین حق کی وحدت اور بعد کے جتنے ایجاد کردہ مذاہب ہیں ان کی حقیقت بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں۔ تو یعنی کہ یہ اگر اپنے یہ لوگ نہیں مانتے تو اپنی گراہ میں مگن ان کو رہنے دیں، انہیں چھوڑ دیں۔ یہ چھوڑ دو کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کی نہ کرو، یہ مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر تبلیغ سے یا تلقین سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ غافلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا جایا کرتی ہے کہ ایک خاص، جیسے کہتے ہیں ایک خاص وقت تک، یعنی ایک وقت آئے گا، یہ بڑی گہری تنبیہ ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ غفلت کا یہ جو جس میں پڑے ہوئے ہیں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گی۔ ایک وقت آنے والا جب یہ چونک پڑیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ بلانے والا جس چیز کی طرف بلا رہا تھا وہ کیا تھی، وہی حق تھی، اور جس میں وگن تھے وہ کیا تھی، وہ تو ہم بالکل ہی گمراہی میں تھے۔ تو یہ خاص بتایا گیا انہیں کے لیے، ان کو ڈرایا گیا ہے اصل میں اس کے لیے۔ پھر یہ بھی بتایا جائے یحسبون انما نمدهم من مال و بنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں مال و متاع سے مدد دے رہے ہیں کہ انہیں بھلائی میں سر دینے میں سرگرم ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھلائی دے رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ کیونکہ ان کے لگتا ہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دے رہے، کیونکہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ دیکھو ہماری مجلسیں، ہماری جو ہم اولاد اور مال میں تم سے زیادہ ہیں، ان کا تو کہنا یہ تھا۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ خوشحالی اور مال کی اللہ کی کثرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی راضی ہونے کی دلیل ہے، تو یہ تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر کہا بل لا یشعرون، لیکن ان کا یہ گمان درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ مار اور اولاد کی یہ جو فراوانی انہیں مہلت دینے کے لیے اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ جس قدر انہیں ڈیل ملے گی اسی قدر ان کے گناہوں کا پیمانہ اور لبریز ہوگا، اور وہ پھر بھرپور طریقے سے ان پر گرفت کی جائے گی۔ جس اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں کمی محسوس نہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیے جا رہا ہو اور نافرمانی بھی کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب دے رہا ہو، تو پھر اسے فکر کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو نوازا جا رہا ہوں، بلکہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی دراز کر رہے ہیں، تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پھر انہیں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان الذین هم خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، مشفقون میں ایسے ڈرنا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دہشت سے، ویسے کوئی اللہ سے کوئی خوفناک چیز ہے۔ ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے یہاں پیشی سے ڈرنے والے ہیں، یہ محبت بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، تو ڈرنا یہ ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ان کی صفات بتائی گئی ہیں، ان کے جو بتائے گئے پیچھے جو لوگ گزرے ہیں ان کے مقابلے مخلص اور مومنون کا ذکر آ رہا ہے، ان کی یہ صفات ہیں کہ 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ جن میں ہوں تو پھر وہ کامیاب ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنے رب سے بہت ڈرنے والے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بتایا کہ یہ کوئی اپنے رب سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ کسی کو جابر و ظالم سے کوئی بے رحم ہوتا ہے اس سے ڈرا جائے، بلکہ وہ اپنے رب کی ہر نعمت عطا کرنے والا سمجھ کر اس کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ ساتھ
اس کی ناراضگی کے خطرے سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ پھر یہ بتایا کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دوسری یہ کہ اپنے رب کی آیات پر ایسا یقین رکھتے ہیں جو ہر شخص سے پاک ہے، چنانچہ وہ یقین انہیں اس کی اطاعت پر پابند کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے۔ وہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یا جو بھی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ہر حال میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ پھر والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کسی بھی حال میں کوئی بھی، نہ کوئی بڑا شرک کرتے ہیں، نہ چھوٹا کرتے ہیں، نہ کوئی جلی کرتے ہیں، نہ خفی کرتے ہیں، نہ کسی کوئی غیر کی پرستش کرتے ہیں، نہ کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ کوئی شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل جو ہے اپنے رب کے لیے خالص ہوتا ہے، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ صرف بھی ایمان میں شامل ہے، مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر سے الگ سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے، کیونکہ شرک نہ کرنا ہی تو ایمان لانے کا اصل تو ایمان وہی ہے کہ اللہ ایک، اللہ کی وحدانیت پر اس کا یقین، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور پھر میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ جو کچھ دیا ہے اس میں سے، عام تو اس سے مراد صدقہ زکوٰۃ لیا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں مراد ہے اس سے نیکی کے تمام اعمال جو ہیں وہ مراد ہے۔ عربی میں ایتا جو دینے کا لفظ صرف مال یا کوئی مادی چیز کا نہیں آتا، بلکہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیک عمل کرتے ہوئے خود پسندی کا شکار ہونے کے بجائے سخت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، کیا خبر کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا کیا خبر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جانے کے وقت ہمارے ایمان اور عمل کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ دار و مدار تو پھر خاتمے پر ہے، کہ جو انسان جس پہ خاتمہ ہوگا اسی پہ ہوگا۔ جس عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، یعنی کہ وہ ڈرتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ تو یعنی کہ پھر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی یعنی وہ لوگ ہیں جو بھلائی حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ان کے طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ پر تمام اعمال، تو یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی لوگ ہیں جو بھلائیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہ ان کے طرف آگے نکلنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ چار خوبیاں جن لوگوں میں ہوں گی، وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ان چار صفات کی وجہ سے جو پہلے اللہ کے علم میں ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جلدی بھلائی حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا کہ وہ لوگ ہیں جو یہ کریں گے اور کرنے والے ہیں۔ تو یہ بتایا یہ گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی طے ہو چکی ہے اس کے لیے، اور وہ اس سے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی چار صفات، ہمیں بھی پوری طرح ہم آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن صفات کے مالک ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے ہے بس ڈرنے والے، ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو جو میں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ سے اس بات کا خوف ہو کہ وہ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص دیکھ رہا ہو، یا کوئی گھر والا بھی کوئی دیکھ رہا ہو، تو ہم کوئی گناہ سے بچ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ کوئی میرے ماں باپ یا بہن بھائی یا کوئی اور دیکھ رہا ہو۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان سے ڈرا بھی جائے اور ان سے شرمایا بھی جائے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو پھر وہ
बचता रहेगा अपने गुनाहों से। इसी तरह फिर यही कि अल्लाह की आयत पर पक्का यकीन, हर आयत पे ये यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, और उस पर पूरे यकीन और यकीन करना, फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें किसी भी हाल में, ना कोई खफी ना कोई जली, किसी भी हाल में, किसी भी शक्ल में, छोटे से छोटी भी अगर कोई बात हो तो अल्लाह ही के आगे अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, अल्लाह ही की तरफ मंसूब करनी चाहिए। किसी का कोई अख्तियार है नहीं, इस पे पूरा पक्का यकीन होना चाहिए। इसी यकीन से इंसान जो है वो उसी की निजात मिलने वाली है। और फिर जो कुछ देते हैं फिर उससे डरते भी रहते हैं, जो अमल करते हैं उस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला से उसकी दुआ भी करनी चाहिए, या अल्लाह फिर से हमारी तरफ से कबूल भी फरमा ले, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर, और जो कुछ हम करें इसे कबूल फरमा ले। क्योंकि असल में अगर कबूलियत ही ना हुई तो फिर जितने अमाल हैं वो तो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे, रियाकारी से, दिखलावे से बचाए, खालिस अल्लाह ही के लिए, अपनी इबादत के लिए हमें राजी की, मतलब हम पे तौफीक दे कि हम खालिस उसी की इबादत करें। कोई हमारी इबादत आदमी रियाकारी ना हो, कोई दिखलावा ना हो, या कोई शोहरत के लिए ना हो कि ये लोग ये कहें कि वो बड़ा कितना माशाल्लाह कितना नेक आदमी है। इस चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला बचाए। तो इन चीज़ों पे अमल करें, और फिर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमें वो यकीन होना चाहिए कि फिर ये वही होगा, उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। और जल्दी, और नेकी के कामों में जल्दी करनी चाहिए। ये नहीं कि कल करेंगे तो परसों जाके, नहीं कि काम में मौका मिले तो उसी वक्त कर गुजरे, कल पे ना छोड़ें। कल किसने देखी, अल्लाह ही जानता है कल आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए नेकी के कामों में हमेशा जल्दी करें, और सबकत हासिल करें। एक दूसरे से नेकी के कामों में सबकत ले जाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि चाहिए कि सबकत लेके जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, उन पे अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।